إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان، بہت شکر. بے شک یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی دلدل سے تھوڑی دیر کے لیے نکال دیا کہ اپنی مصروفیات سے ہم وقت نکال کر اس کتاب کے سامنے بیٹھ گئے، ورنہ ہماری طاقت اور اختیار میں ہرگز نہیں تھا کہ ہم اس کلام الہی کو اپروچ بھی کر سکیں. صحف مکرمہ ہے، مرفوعات مطہرہ ہے، بیدی سفرہ کرام بررہ، بہت بلند پایا ہے. یہ بڑے اکرام والے صحیفے ہیں اور فرشتوں کے ہاتھوں میں رہنے والے بڑے نیک لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے اس کتاب کو چھونے پر، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے پر قادر ہو گئے ہیں تو اس کی شان اور عظمت کے متعلق کسی مغالطے میں نہ رہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے وقت نکالا، ہم نے اس کے لیے کوئی ایفرٹ کیا، لیکن یہ ہمارے رب کی مہربانی ہے، صرف اور صرف اس کی مہربانی کہ اس نے ہمیں موقع دیا، اس نے ہمارے لیے آسان کر دیا، کیونکہ ہم تو اپنی پلک جھپکنے پہ بھی قادر نہیں ہیں. یقیناً ہمارے دل کو اپنے رب کی عظمت کے آگے عاجزی کے احساس کے ساتھ جھکا ہونا چاہیے. ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، اس کا احساس ہم پر غالب رہنا چاہیے، اور اس کے شکر کے احساس سے ہمارا دل بوجھل ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنی رحمت میں داخل ہونے کا موقع دیا. اللہ ہمیں اس رحمت میں آگے بڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ لمحے جو ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ گزارنے کے لیے جا رہے ہیں وہ قیامت میں ہمارے لیے باعث نجات بن جائیں. سورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مریم. سورہ مریم میں 98 ورسز ہیں، آیات 98 ہیں، ورڈز 1085 ہیں، اور اس کے لیٹرز 3863 ہیں، اور اس میں 6 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت سورہ ہے سورہ مریم. صحیح بخاری میں حدیث ہے 4739 اس کا نمبر ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم اور طٰہٰ اور سورہ انبیاء بہت فصیح صورتوں میں سے ایک ہیں، بہت کلیئر ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں خزانے چھپا کے رکھے ہیں. قرآن میں بہت سی خواتین کا تذکرہ آیا، حضرت حوا کا تذکرہ آیا، موسیٰ کا، ملکہ سبا، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کا، حضرت آسیہ کا، حضرت سارہ کا، حضرت ہاجرہ کا، عزیز مصر کی بیوی کا، خولہ بنت ثعلبہ کا، عمران کی بیوی کا، تو ابو لہب کی بیوی کا بھی تذکرہ آیا. تو بہت ساری خواتین کے تذکرے آئے، لیکن سورہ مریم وہ واحد صورت ہے جو ایک عورت کے نام پر ہے. تو اللہ نے ایک عورت کو بلند درجہ عطا فرمایا رہتی دنیا تک کے لیے. کیوں اتنا بلند درجہ عطا فرمایا؟ ان کے اعمال کے باعث. اللہ تعالیٰ نے مردوں میں اور عورتوں دونوں کے لیے کمپٹیشن کا
راستہ کھلا رکھا ہے کہ نیکیوں میں کمپیٹ کرو، اوپن میرڈ ہے، بڑے اسباق ہیں اس میں، دل کو اپنی طرف مائل کرنے والی آیات ہیں، عمل کی طرف رغبت دلانے والی، موٹیویٹ کرنے والی۔ یہ وہی خوبصورت سورہ ہے جس کی تلاوت حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے کی تھی، جس کو سن کر نجاشی کے آنسو بہنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو قرآن میں ہی محفوظ کر دیا رہتی دنیا کے لیے۔ کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات ہیں۔ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، حضرت زکریا کی ذکر سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا تذکرہ ہے، اس مہربانی کا تذکرہ ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پہ کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر تھے۔ یہاں پر کچھ پیغمبروں کے تذکرے ہمیں ملیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے یہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور پھر حضرت مریم کا تذکرہ آئے گا۔ حضرت مریم سے لے کے پھر حضرت ادریس تک تمام انبیاء کا ذکر اس میں آیا ہے۔ یہ ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالات، یہ واقعات بتائے جا رہے ہیں تاکہ یہ ہم سب کو پہنچا دیں۔ ہم سب کو تو نہیں کور کر سکیں گے، مگر مینلی ہم کوشش کرتے ہیں حضرت زکریا اور حضرت مریم کا واقعہ کور کرنے کی۔ تو بہت سارے لیسنز چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ ان کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں اشارے دے رہے ہیں کہ یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو آپ کے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے جو آپ نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پہ کیا۔ اللہ نے ان کو اپنا بندہ کہا، عبدہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت محبت کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے بے حد فرما بردار تھے، اللہ کی معرفت رکھنے والے تھے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس محبت اور ان کی فرما برداری کے باعث ان کو رسالت کے لیے چن لیا، اور انہوں نے اس ذمہ داری کو ایسے ہی ادا کیا جیسے دوسرے انبیاء اور رسولوں نے عطا کیا۔ بندوں کو اپنے رب کی طرف بلایا، دعوت دی، وہ تعلیم دی جو اللہ نے انہیں دی تھی۔ پوری زندگی انہوں نے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فرما برداری کا بہترین بدلہ دیا۔ عبدہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم سے بھی یہی عبدیت ریکوائرڈ ہے، یہی بندگی ریکوائرڈ ہے، یہی غلامی ریکوائرڈ ہے۔ عبد کی زندگی الگ الگ خانوں میں ڈیوائیڈڈ نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کی عبادت کر کے جانماز لپیٹ کے رکھ دینے کے بعد اللہ کو بھول نہیں جاتا، بلکہ زندگی کی ہر فیلڈ میں، ہر ملک میں، ہر معاملے میں، ہر گیدرنگ میں وہ اللہ کا فرما بردار رہتا ہے۔ تو جو عبد بن جاتا ہے تو اس کا رب ہر چیز میں اس کا مددگار بن جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے رب کے بے شمار انعامات کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ تو اپنے دشمنوں کو بھی رزق عطا کرتے ہیں، لیکن اپنے چاہنے والوں کے لیے اللہ کی عنایات کیسی ہوتی ہیں، کس طرح وہ اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے ان پہ، کس طرح اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، کس طرح مشکلات سے، آزمائشوں سے، مسائل سے بچا لیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اذ نادى ربہ نداء خفیہ۔ ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے، ان کیفیات کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا کہ جب اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا، چپ کے، سب سے چھپ کے اپنے رب کو پکار رہے تھے۔ کہتے ہیں قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ کہا اے میرے رب، یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا،
کہ اے میرے رب، میں تجھے پکارنے کے بعد کبھی محروم نہیں ہوا، ہمیشہ تو نے میری بات سنی۔ اپنی کمزوری اور اپنی ناتوانی کو اللہ کی طرف وسیلہ بنا رہے ہیں۔ ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہے کہ انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو اپنی کمزوری کا، اپنی بے بسی کا ذکر کرے، احساس کرے اس کا، کیونکہ طاقتور کے سامنے طاقت والا بن کے نہیں مانگا جاتا، بلکہ فقیر بن کے مانگا جاتا ہے، کمزور بن کے مانگا جاتا ہے، عاجز بن کے مانگا جاتا ہے۔ تو کیا خوبصورت طریقہ ہے، دل موہ لینے والا۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں میرے رب، میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تو نے میری دعا قبول نہ کی ہو، ہمیشہ تو نے مجھے انعامات سے نوازا، میں نے جو مانگا تو نے عطا کیا، تیرے احسانات مجھ پر بہت زیادہ ہیں۔ اچھا ذرا غور کیجئے، اتنی عمر گزر گئی، بڑھاپے میں پہنچ گئے، تو کیا جوانی میں اللہ سے دعائیں نہیں کی ہوں گی؟ کتنا مانگا ہوگا، لیکن کبھی بھی ذرا سا بھی شکوہ نہیں کہ اے میرے مالک، میں نے ساری زندگی تیری فرما برداری میں گزاری ہے، تیرے دین کے کام کرنے میں گزاری ہے، اب بڑھاپا آ گیا، تو نے اب تک میری ایک دعا بھی نہیں قبول کی، کوئی شکوہ نہیں۔ تو ہم تو تھوڑا سا مانگتے ہیں، کچھ وقت دعا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں نے اتنی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول ہی نہیں کی میری دعا۔ یہ دیکھیں، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، یہ ایسا عاجزی کا احساس ہونا چاہیے، کوئی شکایت نہیں ہے، عاجزی ہے، شکر ہے، احسان ہے، احساس ہے کہ مانگنے میں جو شدت پیدا کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی آخرا فہب لی من لدنک ولیا۔ بے شک میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، فہب لی من لدنک ولیا، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی، یعنی اس کے نبوت اس کے تھرو چلے، اس کو تو نبوت بھی دے، رسالت بھی دے، وجعلہ ربی ردیا، اور میرے رب اسے پسندیدہ بنا لے اپنا، اسے ایسا بنا، اس کے اعمال ایسے ہوں جو میرے رب کو بھی پسند آئیں۔ تو فکر مند ہیں اپنی اولاد کے لیے، جو بھی اس دنیا میں نہیں آئی لیکن پھر بھی فکر مند ہیں کہ وہ اللہ کی پسندیدہ ہو، اللہ کی پسند کے کام کرنے والی ہو۔ ہم کہیں کہ فکر مند تو ہم بھی بہت ہیں اپنی اولادوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، ہم لیکن ہم فکر مند ہیں مگر ان کی دنیا کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ہم ان کے دین کے لیے فکر مند نہیں ہوتے، ہم ان کی آخرت کے لیے پریشان نہیں ہوتے، ہمارا دل نہیں دہلتا، ہمیں بہت آرام کی نیند آتی ہے، ہم نہیں سوچتے کہ کیا میری اولاد اللہ کو راضی کرنے والی ہے، کیا وہ اللہ کی پسندیدہ ہے۔ ہم تو اپنے لیے فکر مند نہیں ہیں، اور انسان جس چیز کے لیے فکر مند ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے چلتے پھرتے بس اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کا در پکڑ لیا۔ انسان دعائیں بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ کر ایفرٹس بھی کرتا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد صدقہ جاریہ ہوگی یا گناہ جاریہ ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ وہ گناہ جاریہ ہوں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہمارے لیے کثرت سے مغفرت کی دعائیں کرنے والی ہو، رب ردیہ ہو، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگا کہ ہماری اولاد بھی اللہ کو راضی کرنے والی بن جائے، ہم بھی چلتے پھرتے دعا کریں حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح۔ پھر فرمایا یا زکریا
انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا انا بے شک ہم نبشرک ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو، بغلام ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ اس کا نام یحییٰ ہے، یعنی نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھ دیا، دعا بھی قبول کر لی اور نام بھی خود رکھ دیا، اور یہ بھی ساتھ بتایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ اس نام کا اس سے پہلے کوئی پیدا نہیں ہوا، بہت یونیک نام ہے۔ نہ صرف دعا قبول کر رہے ہیں بلکہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک ایسا نام رکھ رہا ہے جو کسی کا سنا ہوا بھی نہیں ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو ان میں حضرت یحییٰ میں ایسی خصوصیات اور فضائل بھی تھیں جو کہ اس سے پہلے جن کی مثال نہیں ملتی۔ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا، کہا اے میرے رب میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں تو بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں۔ ربی انا یکون لی غلام، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گئے۔ عطیہ کہتے ہیں خشک لکڑی کو، انتہا، اینڈ کسی چیز کا۔ تو خیال ہوتا ہے کہ خود ہی تو دعا کر رہے ہیں اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ وارث دے دے نبوت کا، اب کہہ رہے ہیں کہ لڑکا کیسے ہوگا؟ تو زکریا علیہ السلام نے یہ سوال عام دستور کے خلاف بیٹے کی خوشخبری سن کر ایک مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ حقیقت کی دنیا میں آ گئے جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تو سوچنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی عمر میں کسی کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات پہ شک نہیں کر رہے بلکہ سوچ رہے ہیں کہ عملی طور پر پریکٹیکلی یہ کیسے ہوگا، کیسے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دیں گے، کیسے وہ پیدا ہوگا، اسباب تو کوئی نظر نہیں آ رہے۔ اللہ نے کہا قال کذالک، اسی طرح ہوگا، قال ربک ہوا علیہ ہین، اللہ کے لیے بہت آسان ہے، وقت خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور اس سے پہلے وہ تجھ کو بھی تو پیدا کر چکا ہے جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تو اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہ اتنی امید افزا دلیل ہے، ہوا علیہ ہین، اللہ کے لیے بہت آسان ہے، انسان کو امید دلا رہی ہے، ہم سب کو امید دلا رہی ہے کہ اپنے رب کی قدرت کی، کہ وہ عظمت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں تو اس کو جب یعنی جب وہ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت سے اس کو زندگی دے سکتے ہیں، تو وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو پھر کہنے لگے اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے، تو فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تندرست ہوتے ہوئے لوگوں سے 3 راتیں بات نہیں کرے گا۔ فَأَوْحَىٰ عَلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، تو حضرت زکریا علیہ السلام اہم ترین بات ہے، کیا کنوے کرنا چاہ رہے ہیں؟ سبحوا بکرۃ وعشیٰ، کہ صبح اور شام دعائیں کرو، اللہ کو پکارو۔ یہ حکم حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے تھا اور یہ سب انہوں نے سب کو کنوے کیا۔ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا طریقہ ہے، کوئی بھی نعمت ملے تو کثرت سے تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب بھی خوشیاں ملنے والی ہوں، کامیابیاں ملنے والی ہوں، اللہ سے نعمتیں ملنے کی امید ہو، تو ایمان والوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کثرت سے تسبیح کرنی چاہیے، کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، کثرت سے سجدے کرنے چاہیے، کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بہت ساری دعائیں کرنی چاہیے۔ پھر یہاں پر ایک اور بات پہ غور کریں، بڑھاپے میں اولاد کا پیدا ہونا ایک معجزہ ہے، اور جوانی میں بھی تو اولاد کا پیدا ہونا میریکل ہے، معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اولاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو یہ اس احسان کو مانے، اللہ کے اس معجزے کو مانے
اللہ تعالیٰ کی اس معجزے کا ذکر کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اس کے لیے تسبیح کریں، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ پھر مریم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کرو اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا، اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کے ایک الگ جگہ آ گئیں جو کہ مشرق کی جانب تھی، تو تھوڑا سا ہٹ کے عبادت کے لیے انہوں نے ایک جگہ کو مخصوص کر لیا حضرت مریم علیہ السلام نے۔ انجیلوں میں حضرت مریم پر بڑی کیچڑ اچھالی گئی، الزامات لگائے گئے، ان کی توہین کی گئی، ان کی تحقیر کی گئی۔ پوری قوم مل کر بھی کسی کا مرتبہ گھٹانا چاہے تو بھی گھٹا نہیں سکتی۔ انہیں اللہ نے عزت دی، انہیں اللہ نے مرتبہ بخشا، اللہ ان کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، نبذہ کی معنی ہے پھینکنا، انتبذت وہ الگ ہو گئیں، بالکل سیپریٹ ہو گئیں، یعنی اپنے گھر والوں سے بالکل الگ اپنے آپ کو کر لیا عبادت کے لیے، سب سے چھپ کر عبادت کی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ ہزاروں سال پہلے ایک چھوٹی سی لڑکی ہے یہاں سے ہزاروں میل دور بیت المقدس میں، اور وہ اس طرح عبادت کر رہی ہیں، فوکس کر کے عبادت کر رہی ہیں، سجدے کر رہی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اللہ کو یاد کر رہی ہیں، گھر والوں سے بھی الگ ہو گئی ہیں کہ گھر والے بھی بندے اور رب کے تعلق میں نہ آئیں، کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو، فوکس ہیں بالکل، ایسی توجہ، ایسا خلوص، ایسی محبت اپنے رب کے لیے یکسوئی کے ساتھ کہ میں کنٹینیوسلی ایسی عبادت کروں جو میرے مالک کو پسند آ جائے، ایسا نیک عمل کروں جس سے وہ راضی ہو جائے۔ تو کسی کو معلوم نہیں ہوا، کسی کو پتہ نہیں چلا، جب وہ الگ ہو کے بیٹھی، اللہ نے ان کا عمل رہتی دنیا تک کے لیے بتا دیا۔ آج تو میڈیا کا دور ہے، اس وقت تو کوئی میڈیا کا ٹول بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اناؤنس کر دیا، رہتی دنیا تک کے لیے ان کو عبادت کی مثال بنا دیا۔ جب وہ عبادت کرتی تھیں سب سے کٹ کے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بے موسم کے پھل بھیجتا تھا، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی ایگزیبیشن کریں گے۔ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے سب کو بتا دیا ان کی عبادت کا حال۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کچھ نیکیاں کرتے ہیں اور پھر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اوروں کو بھی پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم اپنی نیکیاں چھپا کے رکھیں، تہجد کے وقت اپنے رب سے گڑ گڑا کے باتیں کریں، دعائیں کریں، لیکن کسی کو بتائیں نہیں، قرآن پڑھیں، قرآن کے ساتھ وقت گزاریں، تجوید میں محنت کریں، فہم کے لیے کوششیں کریں، تو اللہ تعالیٰ اجر دینے والے ہیں۔ کسی سے، بندوں سے اجر نہیں چاہیے، بندوں سے تعریف نہیں چاہیے کہ یہ تو ایسے ہیں اور انہوں نے یوں کیا اور یوں کیا۔ انسان کبھی خود سے یہ نہ چاہے کہ میری نیکیوں کا سب کو پتہ چل جائے، اگر اللہ تعالیٰ خود کھول دیں تو وہ دوسری بات ہے۔ تو ہزاروں میل دور سب سے چھپ کر، سب سے الگ ہو کر انہوں نے اپنے رب کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کر دیے، سب کو بتا دیا، ایسی تعریف کی۔ تو جو وہ ینگ سی لڑکی اپنی ساری خواہشات قربان کر کے اللہ کی عبادت میں لگی رہیں، اللہ نے اپنی بار بار پڑھے جانے والی قرآن میں، اپنی اس کتاب میں کس طرح، کس خوبصورتی سے ہائی لائٹ کیا۔ تو انسان کے جب جب دل میں آئے کہ میں اپنی نیکیوں کے بارے میں اوروں کو بتاؤں، تو اپنے آپ کو بالکل اپنی نیت کو خالص کر لے کہ میری عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، مجھے کوئی شہرت نہیں چاہیے، بس اللہ کی یاد کے لیے دنیا سے کچھ دیر کے لیے کٹ جانا۔ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائیں اور وہاں پہ جا کے عبادت کریں، لیکن کچھ وقت کے لیے، ایٹ لیسٹ نماز کے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے کٹ جانا۔ فرض نماز پڑھنے میں ہم تھوڑی سی کوشش کریں کہ زیادہ شور شرابہ نہیں ہو، ذرا الگ ہٹ کے بیٹھ جائیں،
ایسی جگہ سلیکٹ کر لیں جو تھوڑی سی سب سے ہٹ کے ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے خیالات سے کٹ جائیں، ایٹ لیسٹ کوشش تو کریں۔ مطلب ہمیں تو نمازوں میں ہر ہی چیز کا خیال آتا ہے، جلدی جلدی بالکل نماز پڑھ رہے ہوں گے کہ ابھی اس کے بعد کہاں جانا ہے اور پھر کیا کرنا ہے اور کیا پکانا ہے۔ مطلب ہر چیز کے بارے میں انسان سوچوں میں لگا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہو اس کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ میں فلاں سے یہ بات کروں گی اور اسے مجھے یوں کرنا ہے، مطلب خیالات کے دھارے میں بہتا چلا جاتا ہے۔ نماز کا وقت تو اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، یہ اپنے رب کے لیے خالص ہونا چاہیے، اور اتنا مختصر ہو گیا ہے وہ نماز کا وقت، یعنی نماز نہ ہوئی وہ جو ہے نا جاپان کی فاسٹسٹ ٹرین ہو گئی کہ بس 600 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے بس 1 یا 2 منٹ میں پوری نماز کمپلیٹ ہو گئی۔ اذان کی آواز آتی تھی، ہمارے نبی اجنبی ہو جاتے تھے اپنی فیملی سے، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہوتے تھے، لیکن فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام محراب میں عبادت کرتے رہتے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اتنے عبادت گزار تھے، حضرت مریم علیہ السلام بھی اپنے رب کی ہو گئی اتنی چھوٹی عمر میں۔ تو اللہ ہمارے سامنے ان سب کو مثال بنا رہے ہیں۔ یہ یہ پوزیشن ہولڈرز ہیں نا، ان کا اللہ تعالیٰ اکرام کر رہے ہیں کہ رہتی دنیا کے مسلمان مخاطب ہیں کہ تم بھی اس طرح عبادت کرو، ہمیں اس طرح عبادت کیے جانا بہت پسند ہے۔ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو اس طرح عزت دیتا ہے، اللہ ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم نے کہا کہ بے شک میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ جب وہ فرشتہ سامنے آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو ان سے کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے رحمان کی، میں اپنے رب کی پناہ میں آتی ہوں، ان کنتا تقیہ، اگر تو تقوی کرنے والا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے تھے، اس لیے کہ مریم علیہ السلام اصل صورت میں تو شاید دیکھ نہیں سکتی تھیں ان کو، کہ وہ ڈر جاتی۔ انسان فرشتوں کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جبرائیل کو 2 دفعہ دیکھا تھا۔ تو حضرت مریم اپنے دل کے ڈر کو اندر ہی چھپا کر بہادری کے انداز میں بات کر رہی ہیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، یعنی یہ بتا رہی ہیں کہ میرا تعلق رحمان سے ہے، وہ رحمان جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، جس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو آپ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں، میں اس رحمان کی پناہ میں ہوں۔ ساتھ ساتھ ایک ہی جملے میں بتا دیا، میں مومنہ عورت ہوں، میں پریکٹسنگ مسلمہ ہوں، میرے قول اور فعل میں میری ذات پر میرے رحمان کا، میرے رب کا حکم نافذ ہے، تو آپ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، بری نیت سے آپ میری طرف دیکھ بھی نہیں سکتے، میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں۔ اور ساتھ ہی تقوی کا بھی میسج کر دیا، ان کنت تقیہ، کہ تقوی ایسا خوف ہے، ایسا ڈر ہے جو کسی کو بھی ہر اس چیز سے بچاتا ہے جو نقصان دینے والی ہے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، قال انما انا رسول ربک، کہا میں تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اللہ کا نام سن کر، رحمان کا نام سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کانپ اٹھے اور اپنی صورت پر آ گئے، کہنے لگے میں تو اللہ کا قاصد ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے تمہارے پاس تمہارے رب نے ہی بھیجا ہے۔ تو جو شخص اللہ سے واقعی ڈرتا ہے، اس سے اکاؤنٹیبلٹی کا احساس رہتا ہے، اس سے یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے رب کو میری کوئی بات بری نہ لگ جائے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب و دبدبہ مشہور تھا، مگر اتنے واقعات ہیں کہ جب کسی نے کہا کہ عمر اتق اللہ، تو آپ ڈر جاتے تھے، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، گھبرا جاتے تھے اللہ کے خوف سے۔ تو صالحین کا یہی طریقہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے حضرت جبرائیل
قال انما انا رسول ربک، مجھے تو تیرے رب ہی نے بھیجا ہے، لیہب لکی غلامن زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ تو یہاں پر اس جملے سے کہ لیہب لکی غلامن زکیہ، اس سے جو شرک کے پجاری ہیں وہ یہاں سے ایک جملہ نکالتے ہیں کہ دیکھو جبرائیل علیہ السلام بیٹا دے سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ حالانکہ اگر وہ اس بات پر غور کریں کہ یہاں پہ لفظ رسول میں ان کی غلط فہمی کا علاج موجود ہے۔ رسول قاصد ہوتا ہے، بھیجا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، اور قاصد کا اپنا تو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو پیغام دے کے بھیجا جاتا ہے، تو بس جس جگہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے وہ وہاں پہنچا دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن کے ساتھ پیدا کیا، تو وہ گھبرا گئیں حضرت مریم، کہنے لگیں قالت انا یکون لی غلامی، میرے بیٹا کیسا ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشرم ولم اکو بغیہ، جبکہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو بتا رہے ہیں قال کذالک، اسی طرح ہوگا، قال ربک هو علی ہین، یہ یہ میرے رب کے لیے بہت آسان ہے، یہ بات تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے، اور ضرور بنائیں گے، وَرَحْمَةً، اور رحمت بنائیں گے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بہت بڑی نشانی بنایا، معجزہ بنایا کہ ہم صرف عورت سے بھی انسان کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے 3 نشانیاں موجود تھیں۔ ماں باپ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ایک نشانی کہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور انسان کو پیدا کر دیا۔ پھر ماں کے بغیر انسان کو پیدا کیا، یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا، صرف ماں سے، ماں کے بغیر پیدا ہوئی، صرف حضرت آدم وجود میں آئے تھے، اور اس کے بعد اماں حوا کو پیدا کیا گیا۔ پھر تیسری نشانی ہے ماں باپ کے ساتھ، دونوں کے ساتھ انسان کا پیدا ہونا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ تینوں اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہیں۔ چوتھی نشانی بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دی کہ صرف ماں کے ساتھ، باپ کے بغیر اولاد کا پیدا ہونا۔ نشانی اس لیے دکھائی تاکہ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوا ہو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اب حضرت مریم علیہ السلام سب کو فیس کرنے سے گھبرا رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہیں نظر آئے، کوئی بھی انسان تمہارے سامنے آئے، فقولی، تو تم کہنا انی نظرت للرحمن صومن، کہ میں نے روزے کی نیت کی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے روزے کی نظر مانی ہے تو میں آج کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک حکمت عملی سکھا رہے ہیں، مریم علیہ السلام کی رہنمائی کر دی کہ کبھی کبھی سائلنس جو ہے وہ بہترین آنسر ہوتا ہے، کہ معاملہ چونکہ ایسا تھا کہ ملامت کرنے والے جو ہیں وہ کسی طرح کی بھی، کسی قسم کی بھی صفائی سے مطمئن ہونے والے نہیں تھے، ممکن ہی نہیں تھا، انہیں کسی طرح تسلیم ہی نہیں کرنا تھا۔ تو اگر لوگ غصے میں ہوں، بپھرے ہوئے ہوں، جذباتی طور پر طوفانی سی کیفیت میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ ایسے موقعوں پر خاموشی بہترین ہے۔ انسان اس وقت بولے جبکہ کوئی دوسرا سننے کے لیے تیار ہو۔ اگر لوگ سننا ہی نہ چاہیں اور مقصد جو ہے وہ صرف دوسروں کو لعنت ملامت کرنا ہو، تو اس وقت خاموشی ہی بہتر ہے۔ واقعہ افک میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے ان کی برات کے لیے آیات نازل کی۔ تو معاملات کو ٹھنڈا ہونے دیں، کول ڈاؤن ہونے دیں، اور پھر جو ہے وہ بات کو سمجھایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، یعنی جب غصہ آ رہا ہو تو پھر اس وقت خاموشی اختیار کرو، پھر لوگوں کے اعتراضات کا جواب
خاموشی سے دو، اور جبکہ وہ سننے پہ تیار نہیں ہے، اور پھر انسان بتائے گا بھی، ایکسپلین بھی کرے گا جب وہ سننے پہ تیار ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی ان کو مخاطب کر کے بولا، قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلا جملہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولا، عیسائیوں کے ٹرینٹی کے پورے عقیدے پہ کی اس نے جڑ کاٹ دی۔ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، اس نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا ہے۔ تو جیسے ہی پیدا ہوئے، اتنے چھوٹے ہیں، شیر خوار ہیں، اور اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس بات کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی ہو کہ لوگ کہیں کہ غیر معمولی ولادت ہے، تو اس کو دیکھ کر کہیں کوئی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، تو پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ میں صرف ایک اللہ کا بندہ ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور دوسری یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے۔ شیر خوار ہیں، جھولے میں لیٹے ہوئے، اور کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھے جن کو کہ اس عمر میں، شیر خوارگی کی عمر میں، نبوت عطا کی گئی اور کتاب عطا کی گئی۔ تو یہ ان کا بہت اعزاز ہے۔ ہمارے نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو قوت گویائی ہی پہلے سے دے دی، عقل دے دی، حکمت دے دی، رشد دے دیا، جب وہ جھولے میں لیٹے ہوئے تھے اس وقت سے۔ تو کتاب بھی عطا فرما دی، نبوت پہ بھی اسی وقت فائز کر دیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا مجھے اللہ نے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے سرکش نہیں بنایا، مجھے بدبخت نہیں بنایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتا، ان کے سامنے عاجزی اختیار نہیں کرتا، بلکہ ان سے سرکشی دکھاتا ہے، تو وہ جبار ہے، شقی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اللہ نے والدین کا فرما بردار بنایا، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا۔ حالانکہ فرما برداری تو دونوں کی فرض ہے، لیکن بالکل کلیئر مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ صرف والدہ سے پیدا ہوئے، اس لیے صرف ان کی فرما برداری آپ پر فرض تھی۔ آپ کے والد ہوتے تو پھر ان کا بھی ذکر کیا جاتا۔ ثم لنحن عالم بالذین هم اولا بها سلیہ۔ اب کچھ تذکرہ آ رہا ہے دوزخ میں جانے والوں کا۔ پھر ہم یقیناً ان لوگوں کو زیادہ جانتے ہیں جو اس میں جھونکے جانے والے ہیں، جو اس میں جھونکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ثم لنحن عالم، سلیہ کہتے ہیں صلا یصلا، یعنی آگ میں داخل ہونا، اس کی تپش کی تکلیف اٹھانا۔ یعنی اللہ کو خوب بہتر، سب سے زیادہ بہتر اللہ کو پتا ہے کہ اس جہنم میں جھونکے جانے کے لائق کون ہے۔ گمراہ ہونے والے، گمراہ کرنے والے دونوں اس میں شامل ہیں۔ وَإِن مِّنکم، اور بتایا جا رہا ہے کہ وَإِن مِّنکم إِلَّا وَارِدُهَا، لغت کے اعتبار سے وارد ہونے کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا یا اوپر سے گزرنا۔ پل صراط کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جہنم کے اوپر رکھا جائے گا یہ پل، اس لیے سب کو اس کے اوپر سے گزر کے جانا ہوگا۔ بہت ساری احادیث سے یہ ثابت ہے کہ اس کے اوپر سے ہر نیک اور بد کو، ہر کافر اور مومن کو اس پل پہ سے گزرنا پڑے گا۔ انبیاء کرام وہ بھی گزریں گے، صدیقین بھی گزریں گے، مومنین بھی گزریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ پل کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک پھسلنے والی ایک جگہ ہے، اور اس میں کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، اور لوہے کے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، اور سادان نامی جھاڑیوں کی طرح کے کانٹے ہوں گے،
بعض مسلمان اس پر سے پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے، بعض بجلی کی طرح، بعض آندھی کی طرح، بعض پرندوں کی طرح، بعض تیز رفتار اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح، یہ سب صحیح سلامت پار پہنچ جائیں گے، اور بعض مسلمان کانٹوں میں الجھ جائیں گے، اور بعض نیچے آگ میں گر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو مومن نجات پا کر جنت میں چلے جائیں گے، وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جو جہنم میں گرے پڑے ہوں گے۔ اتنی خوبصورت یہ حدیث ہے کہ کہہ رہے نجات پانے والے مومن اپنے جہنم میں پڑے بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے آرگیومنٹ کریں گے اور کہیں گے کہ یعنی ایسے جیسے کوئی شخص اپنا حق مانگنے کے لیے جھگڑا کرتا ہے، اس طرح اللہ سے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، یہ لوگ ہمارے ساتھ تھے، یہ ہمارے ساتھ ساتھ روزے رکھتے تھے، یہ ہمارے ساتھ ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، یہ ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، شاید شاید کوئی کہے کہ یہ ہمارے ساتھ قرآن بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جن لوگوں کو تم پہچانتے ہو ان کو دوزخ سے نکال لاؤ۔ ان لوگوں پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ پھر جنتی مسلمان جو ہیں وہ کثیر تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے نکال لائیں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کو۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، 183 اس کا نمبر ہے، اور صحیح بخاری میں بھی یہ موجود ہے، 4581 اس کا نمبر ہے۔ تو بہت تفکر کرنے والی آیت ہے، بہت کڑا وقت ہم پر آنے والا ہے، بہت مشکل وقت سے ہمیں گزرنا ہے، اور اس کی اگر ہمیں فکر ہوگی تو دنیا کے مسائل ہمیں بڑے نہیں لگیں گے۔ ابھی ہم چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے اس میں اس بری طرح سے پھنس جاتے ہیں، مسئلہ تو آگے آنے والا ہے، پریشانی تو بہت بڑی پریشانی کو ہمیں فیس کرنا ہے۔ صحابہ کرام ڈرتے تھے، اس آیت کو پڑھ کے رویا کرتے تھے۔ حضرت ابو میسرہ جب اپنے بستر پر سونے لگتے تھے تو کہتے تھے، کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، پھر رونے لگ جاتے۔ پوچھا جاتا کہ آپ کیوں روتے ہیں، تو وہ کہتے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جہنم میں وارد ہوں گے، ہمیں یہ تو بتایا کہ ہم جہنم میں وارد ہوں گے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہم وہاں سے نکل پائیں گے یا نہیں نکل پائیں گے، کیونکہ پلسرات پھسلنے والی جگہ ہے، اس پر کانٹے لگے ہیں، آنکڑے لگے ہیں۔ بچیں گے صرف وہ لوگ جو مومن ہوں گے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، پرہیزگاروں کو بچا لیں گے، جنہوں نے اس دنیا میں بچ بچ کے زندگی گزاری تھی، برائیوں سے بچ کے، گناہوں سے بچ کے، وہ اس پہ سے گزر سکیں گے صحیح سالم، اور کافروں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیا جائے گا۔ انبیاء تیزی سے گزر جائیں گے، صدیقین، صالحین اپنے اعمال کے حساب سے گزریں گے، کافر اور زیادہ گناہ گار مسلمان اس پل پر سے جہنم میں گر پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کی سزا پوری ہونے کے بعد یا شفاعت کے ذریعے سے ان کو اپنے فضل سے جہنم سے نکال لے گا۔ صرف کافر اور مشرک اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ طہ میں 135 آیات ہیں، 1485 اس کے ورڈز ہیں، 5317 لیٹر ہیں، اور 8 رکوع ہیں اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت سورہ ہے۔ اس سورہ کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ ہم جانتے ہیں کہ کیسی شدت کی دشمنی کرنے والے تھے عمر فاروق، اسلام لانے سے پہلے شدت کے دشمن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، یعنی دشمنی اس قدر پیک پہ تھی۔ اور انہوں نے جب اس سورہ کو سنا، جب ان کی بہن نے ان کو یہ سورہ سنوا دی، تو کہنے لگے کیا خوبصورت کلام ہے، یعنی اس سورہ میں ایسی حلاوت ہے، ایسی تاثیر ہے کہ اسلام سے شدت کی دشمنی رکھنے والے کے دل کو بھی پگھلا دے۔ یعنی جب
किसी काफिर के सख्त तरीन दिल को पिघलाने की ताकत रखती है, तो जो बॉन्ड मुस्लिम हैं उनको भी तो अतात पे जमा सकती है, अगर समझ के पढ़ी जाए, अगर दिल के दरवाजे खोल कर सुनी जाए। और इतनी जल्दी में तो हम इसके लेसन्स को दोहरा भी नहीं सकते, बस गुजर सकते हैं सरसरी इस पे से। इतनी खूबसूरत ये सूरा है। तो हमें ये भी पता है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन फातिमा बिनते खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कुरान पढ़वा देने की वजह से फारूक आजम जैसे जलीलुल कद्र सहाबी इस्लाम के किले में दाखिल हो गए। तो हम भी तो खवातीन हैं, हम भी कुरान से लोगों को जोड़ने का अगर अज़्म करें, कोशिश करें, इरादा करें कि हम लोगों को कनेक्ट कर दें इस किताब से, तो उसके लिए हमें भी हज़रत फातिमा बिनते खिताब जैसी हिम्मत चाहिए, इस्लाम से वैसी मोहब्बत चाहिए, कुरान पर अमल करने का शौक चाहिए। तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़े बड़े लोगों की तकदीर को बदल सकते हैं कि लोगों को कुरान से जोड़ दें। और इसके अंदर तो ऐसी हलावत है, ऐसी तासीर है इस किताब में कि ये खुद ही रहनुमाई करता है, खुद ही दिलों को बदल देता है, जिंदगियों को बदल देता है। तो हम भी अज़्म करें कि हम इस हिदायत की किताब से खुद भी जुड़ जाएं और औरों को भी जोड़ दें। अल्लाह ताला संवारता है, अल्लाह प्योरीफाई करता है। इस्लाम के उरूज में अल्लाह ताला हमारा भी हिस्सा डाल दे। तोहा मा अंज़लना इलैकल कुरान लितश्का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं अल्लाह ताला कि हमने आप पर ये कुरान इसलिए नहीं नाजिल किया लितश्का कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। अल्लाह ताला ने एक इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं शुरू की आयत में। अल्लाह ताला अपना बहुत नए अंदाज में कुरान में इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि बताया जा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुस से कि इस किताब से अटैच होने वाला हरगिज भी मुशक्कत में नहीं पड़ सकता, ना ही वो बदकिस्मत हो सकता है। लितश्का का एक मानी बदकिस्मत भी होता है। तो वो किताब जिसको आप अल्लाह ने बहुत इज्जत और बहुत ताजीम, बहुत तकरीम बख्शी है, उस किताब को हम सबसे ऊंचे वाले शेल्फ पर रखकर भूल जाते हैं। अभी रमजान आता है तो खोलते हैं और फिर उसके बाद रख दी जाती है उसको अगले रमजान के लिए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इतनी खूबसूरत किताब है, तुम इसकी कदर मंजिलत से वाकिफ नहीं हो। अल्लाह की नाजिल करदा है, वो जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। ना तुम जमीन की गहराइयों तक अप्रोच कर सकते थे, ना आसमान की वसतों तक ही तुम्हारी पहुंच है। ये रहमान की किताब है जो अर्श पर है, मगर इसके इल्म से इस कायनात का कोई कोना छुपा हुआ नहीं है। वो ये किताब उस बेहद इल्म रखने वाले अलीम ने नाजिल की है, इल्म और हिकमत के खजानों के साथ इसको नाजिल किया है, जिसने अपने आप को इस कलाम से अटैच कर लिया। अली तशका कभी मुशक्कत में नहीं पड़ सकता, उसको खुशकिस्मती मिलेगी, सआदत मिलेगी, बदकिस्मती नहीं होगी। तो ये कुरान हमारे रब की शान और अजमत का तस्करा है। जो लोग तकवा रखते हैं, जो अपने रब से डरते हैं, उनके लिए इस किताब में रिमाइंडर हैं। वो इसके जरिए से सही डायरेक्शन पा लेते हैं। इस कायनात की हर चीज का मालिक वही है। इस किताब से डर कर अजाबों से बच जाना, आखिरत के मुश्किल वक्त से बच जाना, ये बहुत बड़ी सआदत है। आसमान और जमीन के मालिक ने इसको नाजिल किया। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, जो कि अर्श पर इस्तवार है, वो रहमान। लहू माफिस समावाती व माफिल अर्द, उसी के लिए हैं आसमान और उसी के लिए है जमीन और जो कुछ उसके दरमियान है। वमा तहत सरा, और जो जमीन के नीचे है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया शुरू हो रहा है। ये बहुत तवील वाकया है।
کافی تفصیل سے اس میں بیان کیا ہے، ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائشوں کو۔ ان کی آزمائشیں ان کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھیں۔ فرعون کی فوجیں کتوں کی طرح بو سونگتی پھرتی تھیں کہ کسی گھر میں بچے کی پیدائش کی خبر ملے تو فوراً ہی ان پر تیروں سے تلواروں سے بوچھاڑ کر دی جائے، کیونکہ فرعون کو ایک نجومی نے یہ خبر دی تھی کہ اس سال پیدا ہونے والا بچہ اس کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ تو فرعون نے اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا، مگر اس کی یہ تدبیر بھی اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کام نہیں کر سکی۔ پیدا ہوتے ہی ان کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے ایک باکس میں رکھ دیا، دریا میں بہا دیا۔ یہ سارا واقعہ جو ہے وہ اس میں سورہ طٰہٰ میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مشکلات اور آزمائشوں سے گزارا، کیونکہ مشکلات کی بھٹی انسان کا تزکیہ کرتی ہے، انسان کو پیوریفائی کرتی ہے۔ تو جب انبیاء پہ اتنی مشکلات پڑی ہیں تو ہم کیا چیزیں؟ مصر سے اپنی جان بچاتے ہوئے مدین کی طرف بھاگے، یہاں پر مصر میں ان کی زندگی تنگ کر دی گئی ان کے اوپر۔ جب مدین گئے پھر وہاں جا کر پناہ لی، پھر وہیں ان کی شادی ہوئی۔ تو پریشانیاں، مشکلات انسان کے کردار کی تعمیر کرتی ہیں۔ اگر اللہ کا سہارا وہ تھام لے تو اب واپس آ رہے ہیں مدین سے، ادرا نارن، جب انہوں نے آگ دیکھی، فقال لآلہم کسو، تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر ہی ٹھہریے، اپنی فیملی سے کہا کہ آپ ادھر ہی ٹھہریے، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، ہو سکتا ہے میں اس میں سے ایک انگارہ لے آؤں، او اجید علی النار ہدا، یا مجھے ہدایت ہی مل جائے، وہ راستہ بھٹک گئے تھے تو انہیں راستہ مل جائے۔ تو دونوں میننگ میں آ رہا ہے، رات کا وقت ہے، پتہ چل رہا ہے سردی کا موسم ہے، گھر والے ساتھ ہیں، سب کو رات گزارنے کے لیے آگ کی ضرورت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے، سردی کی شدت یا لکڑیوں میں نمی کی وجہ سے آگ نہیں جل پا رہی ہے۔ تو انی آنست نارا، یہ آگ موسیٰ علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے تھی، جو انہیں ایک درخت پر لگی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اور جب یہ اس کے پاس پہنچے تو درخت سے آواز آئی کہ انی انا اللہ، بے شک میں تیرا رب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر وہی چیز جاری کر دی جو وہ کہہ کے آئے تھے، او اجید علی النار ہدا، کہ شاید یہ آگ جو ہے یہ کچھ ہمیں ہدایت دے دے، کچھ ہدایت کا راستہ دکھا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہی ملی، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر سے بچانے والا ایمان کا شعلہ دے دیا، صراط مستقیم کی رہنمائی مل گئی، ہدایت مل گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میری ابدیت میں آ جاؤ، وَأَقِمَ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز کا بار بار زور آ رہا ہے، جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اس کا عبد بن جاتا ہے، جب اس کی غلامی میں آ جاتا ہے، جب اس کی ہر بات پر، اس کے ہر حکم پہ اپنا سر جھکا دیتا ہے، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کے رب سے اس کی ملاقات بھی ہو۔ تو نماز میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، انسان اپنے رب کے روبرو آ جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، اس سے کلام کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی پہلا حکم نماز کا آیا، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 527 اس کا نمبر ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل اپنے وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یاد دلا رہے ہیں وقت پہ نماز پڑھنی ہے۔ ہم چاہتے ہیں، ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے محبوب بن جائیں، تو ہمیں عمل کا راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کی پابندی کرے
تو قیامت کے دن اس کے لیے نور اور برہان اور نجات کا باعث ہوگی۔ یہ نماز آگ سے بچا لینے والی ہے، اور جو اس کی پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ نجات ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کچھ متقین ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ صالحین کا ساتھ دے گا، شہداء کا ساتھ دے گا، صدیقین کا ساتھ دے گا، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ فرعون کے ساتھ ہوں گے، قارون کے ساتھ ہوں گے، حامان کے ساتھ ہوں گے۔ تو نماز تو پڑھنی ہے، اور ایسے پڑھنی ہے کہ خشوع اور خضوع آئے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے واقعی صلاۃ علی ذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یعنی جب نماز پڑھو تو میری یاد آئے، ایسے نماز پڑھو کہ میری یاد آئے، اپنی سوچوں کو، اپنے دل کو، اپنے اعضاء کو اللہ کی یاد کے ساتھ مشغول کر لیں۔ ہم سب نے اس پہ فوکس کرنا ہے کہ نماز میں انسان کو دنیا کی ساری چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، بھولے بسرے کام یاد آ رہے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے یاد آ رہے ہوتے ہیں، ہم کہیں ہوتے ہیں، دل ہمارا کہیں ہوتا ہے، منہ سے ہم کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، نماز میں صرف میری یاد آئے۔ ہم دنیا کے کتنے کام کرتے ہیں، رشتوں کو ان کا حق دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ وقت صرف اور صرف اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے، اپنے ذہن کو فوکس کر کے، اور جب جب خیال بھٹکنے لگیں، جب جب جو ہے وہ کوئی سوچیں آنے لگیں، تو ان کے اوپر پہرا بٹھانا ہے، ان کے یعنی انسان کو الرٹ ہونا ہے۔ تو جب کوشش کریں گے، فوکس کریں گے، تو تبھی ہوگا۔ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچا لیجئے۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں نماز، میں ایسی نماز پڑھنا چاہتی ہوں جو بہت خوبصورت نماز ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس کیفیت میں آنے میں میری مدد کر دیجئے۔ تو نماز اللہ کا ذکر ہے، اور ایک اور بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کتنا قیمتی ہے یہ ذکر۔ وَمَنْ أَعْرَضَ، جس نے میرے ذکر کو نیگلیکٹ کیا، جس نے اس سے منہ پھیرا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ کا قانون ہے، جس نے اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا، اس ذکر کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے لیے تنگ معیشت ہے، اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی نصیحت ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے پڑھا تھا سورہ ہجر میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے کہا، ذکر کا لفظ استعمال کیا کہ ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، معیشتاً زندگی، وہ چیزیں جن پر زندگی گزرتی ہے، مثلاً کھانا پینا، دوسری ضروریات۔ دن کا مصدر ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل کی میننگ میں ہے۔ تو تنگی والی تمہاری زندگی گزرے گی اگر تم نے قرآن سے منہ موڑا، اگر قرآن سے دور ہوئے۔ ان الفاظ میں معیشت دنکا میں دنیا اور قبر دونوں کی تنگی شامل ہے۔ اللہ کی کتاب سے منہ موڑنے والا شخص مال کی، زیادہ سے زیادہ مال کی ہوس میں لگا رہتا ہے، مال کی دو وادیاں ملنے کے بعد پھر تیسری کی تلاش میں چل نکلتا ہے۔ اربوں خربوں بھی ہوں گے اس کے پاس، پھر بھی اس کے باوجود بھی فقیر ہی رہتا ہے، ہرس میں لگا رہتا ہے، بخل کی وجہ سے کسی سے دلی محبت ہی نہیں کرتا۔ تو مال اور اولاد اس کے لیے راحت بننے کے بجائے اللہ کی طرف سے عذاب بن جاتے ہیں۔ پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اسے گولیوں کے بغیر نیند نہیں آتی، ہر آسائش اسے حاصل ہوتی ہے، پھر بھی اس کی زندگی رنج سے بھری ہوتی ہے، غم سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔
اور اس رنج اور غم سے چھٹکارے کی کوئی صورت اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی خودکشی کے سوا۔ تو یہ حقیقت ہے، اگر آپ ذرا سرچ کریں کہ جاپان میں اور سویڈن میں اور ناروے میں کیا خودکشی کا، سوسائڈ کا ریٹ کیا ہے، اتنا کچھ ہے ان کے پاس، اتنا اللہ تعالیٰ نے فراوانی سے عطا کیا، لیکن اس کے باوجود اتنی خودکشی ہو رہی ہیں، اتنی سوسائڈز ہو رہی ہیں۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اسے آخرت کے دن، قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ تو اللہ کی آیات سے کان اور آنکھیں بند کر لیں تو قبر میں اٹھتے وقت بھی اندھا ہوگا، تو اپنے رب سے سوال کرے گا کہ قولا ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ یعنی اپنے رب سے سوال کرے گا اور اس کا رب اس کو جواب دے گا کہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ قال کذالک، کسی طرح ہوگا، آتت کا آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیات آتی رہیں، تو گزرتا رہا، تیرے آس پاس تجھے ان آیات کی گونج سنائی دیتی رہی، قرآن تمہیں پکارتا رہا، فنسیتہا، تو تم بھول گئے، تم ان آیات کو بھول گئے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو آج تم کو بھی بھلا دیا جائے گا، تم کو اسی طرح بھلا دیا جائے گا جس طرح تم نے ان آیات کو دنیا میں بھلا دیا تھا۔ تو ان آیات کو یاد رکھنا ہے، ان آیات کا ذکر کرنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز کلیئر ہو جائے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آیات کو بلانے کا مقصد یعنی ان کو حفظ کر کے بھول جانا، یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان پر ایمان نہیں لانا، ان پہ عمل نہ کرنا۔ تو اس کی دلیل اس آیت میں ہے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح ہم ہر اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو حد سے گزرے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے۔ یعنی قرآن یاد کرنے کے بعد بھول جانے پر کوئی بھی وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات جو کہی جاتی ہے سراسر غلط ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ اور اہم بات ہمیں بتا رہے ہیں، فلا تمدن عینیک کا مد یا مدو، پھیلانا، لمبا کرنا، کہہ رہے ہیں تم اپنی آنکھیں نہ دوڑاؤ، تم اپنی آنکھیں نہ لمبی کرو، اِلیٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، کہ ان چیزوں کی طرف، یعنی ایسا دیکھنا مراد ہے پسندیدہ چیزوں کی طرف شوق سے دیکھنا، حرص سے دیکھنا، اور پھر دیکھتے ہی چلے جانا۔ کسی کو کوئی گاڑی پسند ہے، بس دیکھا تو جب تک وہ چلی نہیں گئی دیکھتے ہی رہے۔ کسی کو کوئی جیولری پسند ہے تو بس دیکھ رہے ہیں، تو بار بار دیکھ رہے ہیں، نظر وہاں سے ہٹ ہی نہیں رہی ہے، اسی میں دل پھنس گیا۔ تو اس کے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان چیزوں کا شوق، ان چیزوں کی دنیا کی ان چیزوں کی حرص سے اپنے آپ کو نکال لو۔ دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے، دیکھتے ہی چلے جانے پہ پابندی ہے، اس کے شوق پہ، اس کی طلب پہ پابندی ہے۔ یعنی دنیا کی وہ زیب و زینت جو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دی ہے، سب کو بھی نہیں دی ہے۔ کافر کفار بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بدحالی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے بھی کچھ کو ملی ہے زہرتا، یعنی زہرت الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کی زینت، اس اس کو مت دیکھو، اس چمک دمک کے پیچھے مت رہو، کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان جمع بھی کرے گا تو پھر اور کی خواہش، پھر اس سے آگے کی، پھر اس سے آگے کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، جو حلال رزق تمہیں دیا ہے، جو اس کے رب کے حکم کے مطابق کمایا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سے بہتر ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، پہلے خود اس پہ جم جاؤ اور پھر
گھر والوں کو اس کا حکم دو، یعنی صرف خود بھی جمنا کافی نہیں ہے، سب کو اور سب کو بھی اس کے اوپر جمانا ہے۔ خاص کر پہلی ذمہ داری گھر والے خوب پابند رہیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس کی خوب پابندی کریں، باب افتعال کا صیغہ ہے۔ اور پھر ہم سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تاکید کی جا رہی ہے کہ خوب پابندی کریں، کیونکہ یہ نماز ہر ایک کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے جوڑتی ہے، صبر اور قناعت پیدا کرتی ہے۔ لا نسألک رزقا، اللہ کہتے ہیں ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، کیونکہ کبھی ایسے عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ بزنس اور جابز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز میں سستی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے کہ آپ روزی کمائیں، ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ عبادت کریں، نماز پڑھو، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ انسان کوشش ہی نہ کرے، ایفرٹ ہی نہ کرے، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کوشش اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ انسان اپنے دنیا میں آنے کا مقصد بھول جائے، کیونکہ انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو انسان اللہ کا بندہ بن کے رہے، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، تو رزق کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، وہ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، ذو قوت المتین، وہ طاقت والا ہے، نہایت مضبوط ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا، تو میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، تجھے بے نیاز کر دوں گا دنیا سے، اور تیری فقیری بھی دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے دونوں ہاتھ مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری فقیری بھی دور نہیں ہوگی۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، یعنی چاہے دنیا میں ان کے دن تکلیف سے بھی گزرتے ہوں، مگر آخرت میں ہمیشہ رہنے والا عیش اور آرام انہی کا حصہ ہے، انہی کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، کہ جس شخص کی فکر صرف آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت مندی اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، اور اس کے لیے اس کے تمام معاملات کو جمع کر دیتا ہے، یعنی تمام معاملات کی اصلاح کر دیتا ہے اس کے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور جس کی فکر صرف دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اس کے تمام معاملات بکھیر دیتا ہے، اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جو اس کے مقدر میں ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا انجام تقوی ہی کا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔